تو گفتگو ہماری چل رہی ہے عالم برزخ کے بارے میں، یعنی اس کو مختصر میں یوں کہیے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہماری آپ کی شروع ہوگی اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب مومن بندہ، مسلمان بندہ جب انتقال کرتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو کر کہاں رہتی ہے؟ کئی جگہوں کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ مثال کے طور پہ یا تو اس کی روح قبر میں رہتی ہے، یا چاہے زمزم میں رہتی ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہے، یا آسمان سے اوپر رہتی ہے، ہاں، یا زیر عرش رہتی ہے، یا پھر سب سے اعلیٰ مقام اعلیٰ علیین پر رہتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی قبر میں آنے والے ہر آدمی کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، غور سے سنیے گا، آج ہمارے سماج میں کتنی جہالت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، ہمارے جسم سے روح نکلی اور کسی دوسرے کے بدن میں چلی گئی۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی روح نکل کر کسی جانور کے بدن میں چلی گئی، یا کسی درخت میں جا کر کے بیٹھی ہے، یا اس کے اندر سما گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جسم سے نکل کر روح دوسرے جسم میں چلی گئی، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا۔ یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ ماننا، یہ فکر بنا لینا، یہ سوچ رکھنا کہ ایک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل کر کسی اور کے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے پھر وہ انسان کا بدن ہو یا کسی جانور کا بدن ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تناسخ کہتے ہیں، یا آوا گون کہتے ہیں۔ یہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ صرف باطل نہیں ہے بلکہ اس نظریے کو ماننا کفر ہے، کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اب جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے ڈھونگی لوگ ملتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بدن میں غوث اعظم کی روح آ گئی ہے، غوث اعظم کی سواری آ گئی ہے، غریب نواز کی سواری آ گئی ہے، مخدوم پاک کی سواری آ گئی ہے، صابر پاک کی سواری آ گئی ہے، وارث پاک کی سواری آ گئی ہے۔ یعنی وہ ڈھونگی آپ کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی کی روح کسی دوسرے کے بدن میں نہیں آ سکتی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ تو یہ ڈھونگی آپ کو کس طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اس طریقے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف ڈھونگی ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اگر وہ عقیدہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ غوث اعظم کی روح، غریب نواز کی روح، مخدوم پاک کی روح، وارث پاک کی روح، یا کسی بھی ولی کی روح میرے جسم میں آ گئی ہے، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ بلکہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اس کے جو مراتبوں میں سے جو مرتبہ اس کو ملتا ہے، جو مقام اس کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو وہاں پر رکھتا ہے،
اس کی روح وہیں پہ رہتی ہے اور وہیں سے اس روح کا تعلق اس کے بدن سے رہتا ہے یا اس قبر سے رہتا ہے جہاں اس کے بدن کو دفن کیا گیا ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا، اب موت کا کیا مطلب ہے؟ موت، انتقال. موت کا معنی تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، میں سمجھا بھی چکا. موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. وہی یعنی روح جب تک بدن میں ہے، ہمارے جسم میں ہے، ہم زندہ ہیں. جیسے ہی روح بدن سے جدا ہوئی، روح بدن سے نکلی، انتقال ہو گیا. تو اصل کیا ہے؟ باڈی کہ روح؟ روح ہے تو ہم زندہ ہیں، اور روح نہیں ہے تو ہم مردہ ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل ہے روح. تو روح کو سکون کیسے ملے گا؟ روح کو چین، روح کو قرار کیسے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے مگر اللہ کے ذکر سے. تو اس لیے روح کی غذا کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے شب و روز کو گزارنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہماری روح بھی تر و تازہ رہے. روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. روح بدن میں ہے تو ہمارا بدن زندہ ہے، اور روح بدن سے نکل گئی تو روح تو زندہ ہے مگر بدن مردہ ہے. روح تو کہیں چلی گئی اور اس کو اس کے مرتبہ کے حساب سے رکھ دیا گیا، وہ وہیں پہ ہے اور وہیں سے اپنے بدن کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے قبر کو بھی دیکھ رہی ہے. اس کو انتقال نہیں ہے. اس کو انتقال ہے یعنی وہ انتقال کر کے یہاں سے وہاں چلی گئی. اسی کا نام ہے انتقال. انتقال کا مطلب منتقل ہونا، ٹرانسفر ہونا. ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ چلی گئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہے نا. ورنہ موت جو ہے وہ تو باڈی کو ہے، ہمارے جسم کو ہے، روح کو موت نہیں ہے. تو موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. اس کا یہ معنی نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح مرتی نہیں ہے. جو روح کو فنا مانے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ جسم بھی سڑ گل جاتا ہے اور اس کے اندر جو جان ہے، جو روح ہے، جس سے انسان زندہ رہتا ہے، وہ بھی ختم، فنا، تو ایسا انسان بد مذہب ہے. ایسا انسان بد مذہب ہے. اچھا، اب آپ سنیے، مردہ کلام بھی کرتا ہے. مردہ کلام بھی کرتا ہے، یعنی مرنے والا انسان بات بھی کرتا ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اس کے کلام کو عوام، جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات سنتے ہیں. تمام حیوانات، چرند و پرند، جانور وغیرہ سنتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو بتایا جائے، ہمارے سماج میں کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اس کو نہلا دہلا کر، کفنا کر، کھاٹ میں لے جا رہے ہیں، اور ہمارے کاندھے میں وہ سوار ہے اور وہ بات کرنا شروع کر دے، تو آپ رہیں گے وہاں پہ؟ ہاں، تو مشکل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی حکمت ہے کہ وہ بات تو کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا ہے. کیونکہ اگر ہمیں سنائی دیتا تو ہم پریشان ہو جاتے، تو اللہ نے ہمیں پریشانی سے بچایا.
اللہ نے ہمیں پریشانی سے بچایا. اور سنو، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کتاب الجنائز کے اندر. اور کلام المیت یعنی میت مرنے والا بات کرتا ہے، یہ پورا چیپٹر ہے بخاری شریف کے اندر. مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے اور اگر وہ نیک ہوتا ہے، نیک بندہ، اچھا بندہ ہوتا ہے، تو کیا کہتا معلوم؟ مجھے جلدی لے چلو. کہاں لے چلو بھائی؟ مجھے جلدی لے چلو. کہاں؟ اس کے ٹھکانے کے پاس، اس کی قبر میں. اسے جلدی پہنچاؤ. کیوں؟ اگر میں عشق کی بات کروں نا پیارے، تو یہاں میں ایک عشق کی بات تو یہ ہے کہ مردہ جو نیک ہوتا ہے وہ اس لیے کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قبر میں کسی اور کا جلوہ نہیں، رسول پاک کا جلوہ دیکھنے والا. تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اچھا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے میری منزل تک جلدی پہنچاؤ، وہی تو مجھے سکون ملنے والا ہے. یہ دنیا میں تو میں پریشان تھا، یہ دنیا میں تو میں پریشان تھا، سکون مجھے ملنے والا میری قبر میں، وہی میری منزل ہے، وہاں مجھے جلدی لے کر کے چلو. اس کی بات کو سارے لوگ سنتے ہیں، یعنی جانوروں میں سے، حیوانات میں سے. انسان نہیں سنتا، جنات بھی نہیں سنتا، جن و انس نہیں سنتے، اس کے علاوہ جانور سنتے ہیں. اور اگر مرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اگر مرنے والا کافر ہوتا ہے، مرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، یا مرنے والا گمراہ ہوتا ہے، یا مرنے والا صالح نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ، مجھے مت لے جاؤ. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب تو میرے اوپر عذاب شروع ہونے والا ہے. اس کو پتا ہو چکا ہے کہ اب میرے اوپر عذاب شروع ہونے والا ہے، اب مجھے سکون نہیں ملنے والا ہے، اس لیے وہ وہاں جانا نہیں چاہتا ہے. مگر جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں مجھے آرام ملنے والا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے ایک انتقال جب بندے کا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت.